على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ سلوات یہ درود ارشاد فرمائیں شہزادی فاطمہ زہرا عجم فاطمہ کا رب فاطمہ کا عجم فاطمہ کا رب فاطمہ کا عجم فاطمہ کا عرب فاطمہ کا یہ سارا جہاں تو ہے اب فاطمہ کا یہ سارا جہاں تو ہے اب فاطمہ کا ہے ام ابی لقب فاطمہ کا ہے ام ابی لقب فاطمہ کا نبی نے کیا ہے ادب فاطمہ کا نبی نے کیا ہے ادب فاطمہ کا عزادار کر بھرو اپنی جھولی عزادار کر بھرو اپنی جھولی خدا کا خزانہ ہے اب فاطمہ کا خدا کا خزانہ ہے اب فاطمہ کا ایک درود ارشاد فرمائیں وضو پہلے عشق کے غم سے کرینا وضو پہلے عشق کے غم سے کرینا تمہیں نام لینا ہو جب فاطمہ کا تمہیں نام لینا ہو جب فاطمہ کا حدیث کسا میں بھی اس میں مبارک حدیث
نبی فاطمہ کے ہے رب فاطمہ کا. ایک درود ارشاد فرمائے. زمین آسمان ہو یا باغ جینا ہو, زمین آسمان ہو یا باغ جینا ہو, یہاں سے وہاں تک ہے سب فاطمہ کا, یہاں سے وہاں تک ہے سب فاطمہ کا. جنا کی وہ مالک ملک ان کے نوکر, جنا کی وہ مالک ملک ان کے نوکر, یہ رتبہ تو دیکھو عجب فاطمہ کا, یہ رتبہ تو دیکھو عجب فاطمہ کا. رسالت 20 میں امامت 20 میں, رسالت 20 میں امامت 20 میں, بلند اس لیے ہے نسب فاطمہ کا, بلند اس لیے ہے نسب فاطمہ کا. رئیس و قمر دشمن اہل حق پر, رئیس و قمر دشمن اہل حق پر, سر حشر ہوگا غضب فاطمہ کا, سر حشر ہوگا غضب فاطمہ کا. عجم فاطمہ کا رب فاطمہ کا. ستوں کے دیوار بولنے لگے, در بولنے لگے. ملاحظہ فرمائیں, دیوار بولنے لگے, در بولنے لگے, ایسے پڑھو درود کے گھر بولنے لگے. دیوار بولنے لگے, در بولنے لگے, ایسے پڑھو درود کے گھر بولنے لگے. تو فرقت میں اشک و آہ کا ٹوٹے نہ سلسلہ. ملاحظہ فرمائیں کہ فرقت میں اشک و آہ کا ٹوٹے نہ سلسلہ, جب بند ہو زباں تو نظر بولنے لگے. فرقت میں اشک و آہ کا ٹوٹے نہ سلسلہ, جب بند ہو زباں تو نظر بولنے لگے. تو دیکھے زمانہ دار پا میسم کا حوصلہ, دیکھے زمانہ دار پا میسم کا حوصلہ, کاٹی گئی زبان مگر بولنے لگے. دیکھے زمانہ دار پا میسم کا حوصلہ, کاٹی گئی زبان مگر بولنے لگے. تو مداحیے علی کی بدولت ہے دوستو, مداحیے علی کی بدولت ہے دوستو, منبر پر آ کے ظفر بولنے لگے. مداحیے علی کی بدولت ہے دوستو, منبر پر آ جا کے ظفر بولنے لگے. مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ سے کو منبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فاتحہ. السميع العليم علي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الحسن والحسين أبي القاسم محمد ورحمة الله على أعدائهم منكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وأشعهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزیزانی گرامی، میں نے آپ کے سامنے رسالت ماں فخر موجودہ رسول کائنات لولا وما خلق الافلاق مصداق رسول جیسے کبھی یاسین کہا مزمل مدثر کے قبل سے یاد کیا گیا. وہ رسول جو بغیر وحی کے اپنی زبان جنبش نہیں دیتا، اسی رسول کی وحی سے دھلی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث شریفہ جو مشہور زمانہ حدیث ہے، اس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزانی گرامی، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو جو ہے عنوان سخن قرار دیا ہے کہ یہ انہی میں سے آج 10ویں محمد حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا امام کی شب شہادت ہے، اور کل جو ہے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کی روز شہادت ہے. ماہ رجب المرجب یوں تو خوشیوں کا عنوان لیے ہوئے ہے، اور سب سے بڑی خوشی اس مہینے کے اندر یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام امام المتقین مولائے کونین فاتح بدر العنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت کی تاریخ ہے، اور اس سے بہتر اور مسعود تاریخ جو ہے نہیں ہو سکتی. یہ ولادت کی تاریخ ہے، اور اس مہینے میں خوشیوں کا جو ہے وہ زیادہ وہ ہے، اور خوشیاں کی مناسبتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. لیکن جہاں کے اوپر خوشیوں کی مناسبتیں ہیں، وہیں کے اوپر اس مہینے میں غم کی بھی تاریخیں جو ہیں وہ پیش ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا رجب کا مہینہ جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. اسی رجب کے مہینے میں جو ہے 3 رجب المرجب جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. اگرچہ اسی کی 5 تاریخ جو ہے اس تاریخ کو ہمارے 10ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے 5 رجب، اور اس کے بعد جو ہے اسی رجب کی جو ہے وہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارے اور آپ 9 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کی جو ہے وہ ولادت کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسی رجب کی 13 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے پہلے امام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے جو 15 رجب المرجب آئے گی، وہ تاریخ جو ہے بہت غم کی تاریخ ہے. وہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے 15 رجب. اور اس کے بعد جو خوشی کی تاریخیں آئیں گی، 22 رجب آئے گی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ 24 رجب بھی آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد 25ویں ماہ رجب جو ہے وہ بھی بڑے غم کی تاریخ. وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام اسیر بغداد امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. اس کے بعد جو تاریخ آئے گی 26ویں ماہ رجب، وہ بھی تاریخ بڑے غم کی ہے. وہ تاریخ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بابا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے. ان کی وفات کی تاریخ.
اس کے بعد ایک تاریخ جو بات کی آئے گی وہ تاریخ جو ہے وہ بڑی مسعود تاریخ ہے، روز محبت ہے اور معراج کی تاریخ ہے، اور 27ویں ماہ رجب تاریخ خوشی کی تاریخ ہے۔ لیکن اس کے پھر فوراً بعد جو تاریخ ہے وہ تاریخ جو ہے وہ ابتدائے غزوہ کربلا کی تاریخ ہے، یعنی 28ویں ماہ رجب، جس میں حضرت سرکار شہادت نے سفر کربلا کی ابتدا کی تھی۔ تو میرا یہاں کے اوپر کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوشی کے مہینے میں کہیں ایسا ہم خوش نہ ہو جائیں کہ جو غم کی تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو بھی ہم بھلا دیں۔ یعنی ہم فطرت عادت کے طور کے اوپر جو ہے ہم خوشی اور غم کو نہ منائیں۔ اگر ہم نے عادت کے طور کے اوپر کیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سچے دل سے امام علیہ السلام کے چاہنے والے بنے، ان کے قول کے پیرا بنے کہ ان کی خوشی میں خوشحال ہو جائیں اور ان کے غم میں جو ہے ہم غمگین ہو جائیں، تب تم سچے امام کے چاہنے والے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے جب شادی و بیاہ کو دیکھنے کے لیے جو رکھے گئے تو ہم نے دنیا والوں کی تو چھٹیوں کو، دنیا والوں کی تو مصروفیات کو نگاہ میں رکھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ 25ویں رجب کو امام کی شہادت بھی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ 3 رجب کو امام کی شہادت بھی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم اتنا مگن ہو گئے 27ویں رجب میں کہ ہم نے توجہ نہیں کری کہ 28 تاریخ جو امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے۔ ہم 24 رجب کی خوشی منانے میں اتنا لگ گئے کہ ہم بھول ہی گئے کہ دوسرا دن جو ہے ہمارے 7ویں امام کی شہادت کا دن ہے۔ 27ویں کی نظر کے لیے ہم اتنا خوش ہوئے، اتنے خوشیاں منا ڈالی کہ ہم یہی بھول گئے کہ 26 رجب جو ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب کی یتیمی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جن رسالت مآب اپنے گریبان کو چاک کیے ہوئے حضرت ابو طالب کے جنازے کے آگے آگے روتے ہوئے سر و سینے کو پیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا، ہائے میرا مونس، ہائے میرا یاور و مددگار، اب میرا کون یاور و مددگار ہے؟ تو رجب کے مہینے میں جو شہادتوں کی تاریخ میں مجالس ہوتی ہیں ان کو کثرت سے انجام دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ فقط نظر و نیازی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں آل محمد کا غم بھی شریک ہے۔ اور ہم شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پہلا فریضہ یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ جب بھی اپنے کسی پروگرام کو تشریف دے خوشی کے تو اس وقت پوری طرح سے مطمئن ہو جائے کہ جو ہمارا پروگرام خوشی کا کوئی بھی رکھا جا رہا ہے وہ ہر عنوان سے پہلے بھی اور بعد بھی اہل بیت کے غم میں کہیں سے مداخلت نہیں کر رہا۔ اسی ہمارے شہر میں جو ہے وہ 25 رجب کو ولیمے بھی ہم نے دیکھے، ہم نے براتیں دیکھی، گاڑیاں سجتی اسی محلے میں اپنے جو یہ جو محلہ ہمارا بہت بڑا یہاں سے درگاہ تک کا پورا علاقہ اس علاقے کے اسی علاقے میں میرے جال امام نے دیکھا ہے لوگوں کو جو براتوں میں جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بتائیے تاریخ رکھ لی، اب تعلقات ہیں نبھانا ہے، کیا کرے؟ تو ہم نے کہا کہ دنیا کے بنے ہوئے چند دن کے تعلقات کو نبھانا ضروری ہے یا آخرت کے تعلقات کو نبھانا ضروری ہے آل محمد کے سامنے؟ یا آخرت کے تعلقات کو دیکھ کون سا تعلقات ضروری ہے؟ یہ تعلقات ضروری ہے جہاں کے اوپر ذرا سے چاول ہوئیں گے وہ
चंद बोटियां होंगी और बहुत रईस की शादी हो गई तो उसके अंदर बकरे का गोश्त होएगा, वैदा बेचारा मुर्गा हर जगह शहादत देने की आमादा रहता है वो होगा, उसके ताल्लुकात निभाना है या आले मोहम्मद के साथ रह के उनकी शफात हासिल करने के लिए ताल्लुकात आले मोहम्मद के साथ सही करना है। लोग कहते हैं एक साहब से मैंने कहा कहेंगे अब कर लिया बताइए क्या किया जाए, हमने कहा कि आपका शरीफ फरीदा क्या है, आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाओ, कोई आपको शादी में ले जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप वहां के ऊपर कौन सा फरीदा अंजाम देंगे, वहां पे दोस्ती निभाएंगे या अपने घर के गम को मुकद्दम करेंगे। पता चला इंसानी फितरत ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके गम में गमगीन होता है, वो खुशी को जो है गम के ऊपर कुर्बान कर देता है, खुशी को गम के ऊपर कुर्बान कर देता है। तो हम लोगों को भी इस माह मुबारक के ये रजब का जो महीना है इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम खुशी की तारीखों को ज़रूर मनाएं और बहुत ही जोश व खरोश से मनाएं, जो आले मोहम्मद की खुशियों को मनाएं, लेकिन अपनी खुशियों को आले मोहम्मद के गम की तारीखों में मिला न दे कि उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी और वो बच्चों के इम्तिहान हो रहे थे और वो ट्रेन का टिकट नहीं था और ये नहीं था और वो नहीं था। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखिए ये वो मौका होता है कि जहाँ के ऊपर इंसान को संजीदगी के साथ तोहफतुल अवाम या कोई भी ऐसी किताब को देखना चाहिए है कि अपनी जिंदगी का जो खाका शुरू कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आले मोहम्मद के गम में खुशी मनाने चला जा रहा है। ये बारगाह उम्मुल बनीन खुदा हमारा कुर्बान भाई को शफाए कामिला व आजिला इनायत फरमाए। इन्हीं ने यहाँ के ऊपर मजालिस का सिलसिला और महफिल का सिलसिला जो जारी किया है ये इसी लिए भी बहुत अच्छा है कि मोमिनीन को कम से कम इस चीज़ का पता लग जाता है कि कल रोज़े शहादत है और या रोज़े विलादत है। कसम खुदा की ये बहुत बड़े काम है। उमूमी तौर से इस तरह से मजालिस जो है, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुहर्रम के अलावा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की रोज़े शहादत की शबें लगती, उसके अलावा यानी हमारे शहर के अंदर जो है वो बहुत कम पैमाने के ऊपर जो है दीगर आइम्मा इत्हार अलैहिस्सलाम का गम जो है वो मनाया जाता है। अगरचे अब इधर चंद सालों से जो है वो जो है चंद सालों से यानी और थोड़ी और मुद्दत लंबी है कि जो है ये जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत के उन्वान से मजलिसों के साथ साथ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो शहादत वो भी, और उसके अलावा जो है हमारे और आपके ये मूसी काज़िम 7वें इमाम की शहादत भी जो है रजब के महीने में, इसीलिए भी इसको भी ज़्यादा लोगों को बताने के लिए इस शहादत को बहुत ज़्यादा मजालिस का इनेकाद किया गया कि लोगों को पता चले कि हमारे मजलूम इमाम जो हैं, हमारे मजलूम इमाम जो हैं 7वें इमाम, इनकी शहादत लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग अपने प्रोग्रामों को इस तारीख शहादत के अंदर खुशी का अंजाम देते। खुदा की कसम क्या अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, ये आदत के तौर के ऊपर शिया हैं। अगर हकीकत में शिया होते तो अहले बैत की खुशी में अपनी खुशी को रखते और अहले बैत के गम के ऊपर अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान कर देते। दुरूद भेजे मोहम्मद। बहरहाल हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शब आज शब शहादत। हमारे और आपके इमाम की अगर आप जिंदगी मुबारक को देखेंगे तो वही इल्म है हमारे और आपके 9वें इमाम 10वें इमाम के पास कि जो इल्म रिसालत माब के पास था, जो इल्म उनसे हज़रत अमीरुल-मोमिनीन के बाद इमाम हुसैन मुश्तबा, इमाम हुसैन गरीब करबला, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, उसके बाद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम अली रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम, इमाम तबुल जवाद अलैहि, उसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। कहीं से इल्म में कोई कमी नहीं। जिस वक्त हमारे और आपके 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ीउल जवादुल आयम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत इमाम की शहादत हुई,
اس وقت روایت میں کہ امام کی عمر 10ویں امام کی عمر جو ہے 6 یا 7 سال کی تھی، لیکن اس 6 اور 7 سال کے شہزادے کے علمی کمالات و کرامات یہ تھے کہ پوری دنیا جو تھی وہ امام علیہ السلام سے خار کھا رہی تھی۔ ایک تو جو پشتینی دشمنی چل رہی تھی لوگوں کو امام سے، اس چیز کے اوپر سب لوگ پیرا تھے کہ کس طرح سے ان کے بھی وجود مقدس کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیا جائے اور متوکل عباسی خدا لعنت کرے اس کے اوپر اور اس کے دل کو شاد کیا جائے۔ امام کے علم کے چرچے تھے، یہاں تک کہ متوکل کے جو ہواداران تھے اور ساتھ میں رہنے والے تھے، بڑے سب رائے مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیا جائے اور کس طرح سے شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے ان کے پاس جانے سے روکا جائے، کیا ترکیب کی جائے کہ شیعوں کو ان کے پاس جانے سے روک دیا جائے۔ یہاں تک کہ بہت میٹنگیں ہوں یا بہت ہی لوگ انہوں نے جستجو اور عمل پیرا ہوئے اور سب کیا، اس نتیجے میں پہنچے کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا پورے عراق میں عالم دین تھا جنیدی، اور یہ جنیدی وہ تھا کہ جو حضرت محمد و آل محمد سے بغض میں امتیاز رکھتا تھا، بالکل بہت بغضیلا آدمی تھا، ہر موقع میں چاہتا تھا کہ کس طرح سے آل محمد کی کوئی ایک بھی فرد مل جائے تو اس کو اپنے بغض کا نشانہ بنا اپنے متوکل کا تو آپ لوگ جانتی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہر کو ڈھایا اور اس پہ حل چلوا، یہ کام متوکل کا، ساداتوں کی کشتار ہے، بہت زیادہ متوکل کے کام، خدا اس مظلوم کے اوپر لعنت کرے، اس نے بہت ساداتوں کو مارا۔ اس کے لیے یہ بھی ایک جگہ ملتا ہے کہ یہ جو مظلوم جو تھا غالباً یہی تھا، متوکل ہی تھا کہ اس نے جو ہے جو ایک جب تک کہ ایک سید قتل نہیں ہو جاتا تو یہ خون اس کا نہیں صبح دیکھ رہے تو اس کو ناشتہ نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے دنوں کا سنا کہ سیدوں کے جلد سے خوشبو آتی تھی، بارہ لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کری کہ میں جان اس خوشبو کی وجہ سے مشک 7 پٹاروں میں بھی رکھی جائے تو مشک خوشبو دیتی ضرور ہے، قتل کر دیا جائے۔ تو متوکل نے جو ہے بہت کوشش کری اور جو ایک آدمی لایا جاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کا جو ہے وہ قتل دیکھ کے پھر بھی ناشتہ کرتا تھا۔ تو ایک وہ وقت آ گیا کہ سب لوگ روپوش ہو گئے، چھپ گئے سب لوگ اور اپنے متقیہ میں لے کے آ گئے۔ تو اس نے اس کو کوئی نہیں ملا کہ جس کو یہ قتل کر کے پھر ناشتہ اس کے بعد کرے، یعنی یہ قتل ہو جائے پھر ناشتہ۔ 3 دن ہو گئے اس کو بھوکا، یعنی ناشتہ صبح تک 3 دن نہیں کی۔ تو اس نے کارندے بھیجے، بہت لوگوں نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا کہ اب کوئی مل جائے، اب کوئی مل جائے، کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ تم سب ناکارے ہو گئے ہو، یہ شناخت ہمارے پاس ہے، ہم ہی ڈھونڈ کے لائیں گے علی کے چاہنے والے کو سید۔ اس نے کہا کہ گڈھا کھدواؤ، چالا کھدواؤ اور اس چالے کو گڈھے میں ہم کودیں گے اور تم لوگ دور رہنا مدد کے لیے، جب تمہیں پکارے تبھی تم آنا میرے پاس۔ یہ جو ہے اپنا لباس بدل کے اپنے جسم کے اوپر گندگی لگا کے میلا کچیلا اپنے کو کر کے اس گڈھے میں اتر گیا اور پکار رہے، ارے کوئی مدد کرے، ارے کوئی مدد کرے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ سب اسی کے حاشیہ والے، اسی کے ماننے والے جا رہے تھے، دیکھتے پتہ نہیں کون اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اور انسانیت کسی میں تھی نہیں، اس لیے سب متوکل کے پیروکار تھے، چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں یہ یہی فریاد کر رہا تھا، اتنے میں جو ہے وہاں کے اوپر ایک علی کے چاہنے والے کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مجھ بے قصور ناچار کو اس سے نکالے، اور تو بیچارہ رکا، کہا کون؟ کہا کہ ہم یہاں گر گئے، کوئی ہمیں نکال دے۔ تو کہا کہ رکو، وسائل لے کے آتے ہیں، تم کو نکالتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے اور پکڑ کے اوپر آ جائیں گے۔ جیسے ہی اس بیچارے نے سیدت نے ہاتھ کو بڑھایا
وہ گڈھے کی طرف ہاتھ کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر کھینچے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فوراً اس کو نیچے کھینچا اور کہا کہ میرے کارندوں آؤ, تم نہ پکڑ پائے, ہم نے تلاش کر لی علی کے چاہنے والے کی, اس لیے کہ میں صبح سے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا پڑا ہوں, کوئی میری مدد کو نہیں آیا. یہ علی کے کمالات اور علی کے چاہنے والوں کے کمالاتی ہیں کہ جو کچھ حال میں بھی ہو مگر کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اس ملعون کا تو یہ کارنامہ, لیکن اس کا کارنامے پڑھیے قسم خدا کی تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے. ساداتوں کا قتل بے پناہ قتل کیے گئے. ایک حجرے کے اندر مثال کے طور کے اوپر 10 لوگوں کی کیپیسٹی ہے, 10 لوگوں کی ظرفیت ہے, 10 لوگ آ سکتے ہیں. اس میں 60 لوگوں کو زبردستی قید کر دیتا ہے. اس میں آدمی سانس لینے کی کہا نہیں جاتا ہے کہ سانس گھٹی جا رہی ہے, جگہ بناؤ بھیا, بہت مجمع آدمی صاحب یہ متوکل کا خدا لعنت کرے. تو یہ آل محمد کے اذیت دینے میں کوئی سی کمی نہیں رکھتا. اس نے جو ہے بہت مشکل سے قائم دین تلاش کیا, بغدادی, جنیدی, پورے عراق کا میں ایک پائے کا لایا, دشمن اہل بیت عالم دین, اور اس نے اس کو خاص کر تاکید کی کہ یہ جو چشم و چراغ خاندان اہل بیت ہے ان کو تم تعلیم دو. اور تعلیم تو ایک بہانہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے پڑھے ہوئے, ان کو کوئی پڑھا تو نہیں سکتا, فقط ان کی نگرانی تعلیم کے بہانے تمہارے حوالے ہے. ان کے پاس کوئی شیعہ نہ آنے پائے جس سے یہ اپنے اجداد کی حدیثیں نقل کر کے آگے پہنچاتے چلے جائیں اور ہماری حکومت کے پائے جو ہیں وہ ہلتے چلے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو یہ کم وقت جو دن میں امام کو اپنے ساتھ رکھتا تھا, اور رات کو امام علیہ السلام کو کمرے میں جب قید کروا دیتا تھا کہ بس شیعہ تو کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا امام سے. اس وقت حدیثوں کی رسائی جو تھی وہ بالکل بند ہو چکی. ایک حدیث بھی امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل ہی نہیں سکتی تھی. کوئی شیعہ ہی نہیں, سب شیعوں کو بنا کر دیا. تو اسی طرح سے چل رہا تھا. ایک دن راوی کہتا ہے کہ میں نے جنیدی سے پوچھا تھا کہ علم امام دیکھیے, حق وہ ہے کہ جو سر کے اوپر چڑھ کے بولتا ہے اس کو حق کہتے ہیں. ایک دن راوی کہتا ہے کہ میں نے جنیدی عالم سے ملا اور میں نے کہا کہ کہو اس عرب بنی ہاشم کے غلام کا کیا حال ہے. غلام کہتے ہیں جوان کو, کیا حال ہے, کیا حال ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے حال کیا پوچھ رہے ہو, وہ تو اتنے بڑے عالم دین ہے, اگر ہم ان کے سامنے علم کا ایک باب کھولتے ہیں تو وہ اس سے 1000 باب نکال دیتے ہیں. اگر وہ میں ان کے سامنے علم کا ایک باب کھولنا چاہتا ہوں تو وہ اس کے 1000 باب نکال دیتے. تو کہنے لگا یہ ہو کیا رہا ہے, کہنے لگا ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ وہ استاد ہے, ہم ان کے سامنے زانو ادب طے کرے بیٹھے ہوئے ہیں. درود بھیج دے محمد. یہ علم ہے امام. ایک واقعہ اور سن لیجیے امام کے علم کا. ہمارے اور آپ کے نوے امام کو جب ظالم جابر خلیفہ نے متوکل نے اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا عراق کی طرف, پہلے تو وہاں کا جو مدینے کا حاکم تھا اس کمبخت نے اس سے کہا کہ یہ مدینے میں جو بھی حاکم آتا تھا یاد رکھیے ایسا سخت ترین دشمن اہل بیت ہوتا تھا کہ جیسے اس سے کہا جاتا تھا کہ ان کو مثال طور پر 2 وقت کی روٹی کو پانی نہ دو تو کم وقت 4 وقت کوشش کرتا تھا کہ نہ دے. 2 وقت اپنے ثواب کے لیے, عذاب کے لیے, اور 2 وقت جو حکومت سے آرڈر آئے اس کے لیے. تو بڑا ایک ظالم جو تھا وہ حاکم تھا, وہ بہت امام کو اذیت کرتا تھا. یہاں تک کہ امام نے جو ہے اس کی باتوں کو لکھ کے اور آگاہ کیا. تو اس ملعون نے وہیں کے اوپر جو ہے امام سے بڑی ہمدردی جتائی اور کہا کہ نہیں ہم اس کو معزول کرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے کو جو ہے مدینے کا والی بناتے ہیں اور آپ جو ہیں اب عراق چلے آئیے.
امام سمجھ گئے یہ مکر و فریب اس کا جو ہے یہ ہمیں عراق بلانا چاہتا ہے، آپ عراق چلیں، آپ عراق آ جائیے، وہیں کے اوپر سب کچھ صحیح ہوگا اور آپ وہاں آ کر تو یحییٰ بن ہرثمہ کی کارکردگی میں 3000 کا لشکر اس نے امام علیہ السلام کے لیے بھیجا کہ امام کو لے کے آؤ۔ کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے تو اتنا بڑا لشکر بھیجتا ہے اس کے لیے، نیزے بھی نہیں ہوں، تلواریں بھی نہیں ہوں، صرف یہ کہ اگر امام نے آنے سے انکار کیا اور اہل مدینہ یا بنی ہاشم نے وہاں کے اوپر مزاحمت کی تو وہیں کے اوپر تلوار چلے اور امام کو قید کر کے اب جب یہ 3000 کا لشکر یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں چلا تو اس لشکر میں جو تھا ایک کاتب تھا۔ لکھنے والے پہلے الگ ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں لوگ لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، لیکھپال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں۔ کاتب تھا وہ کاتب جو امامیہ مذہب پہ تھا، شیعہ تھا، اور باقی سب جو تھے متوکل والے تھے، کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، سب ایک سے معلوم تھے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو تھا ایک جو 3000 کا جو لشکر تھا اس میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑیاں بنی ہوئی تھیں، اور ایک قصبے سالار جو تھا وہ بہت ہی زیادہ متعصب تھا، بہت بڑا دشمن ہے۔ تو پورے راستے بھر جو ہے اس سے جو ہے اس شیعہ کاتب سے جو ہے وہ بحث و مناظرہ ہوتا چل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک وادی میں پہنچے۔ وہ وادی ایسی وادی تھی کہ لقدت، جہاں کے اوپر کسی انسان کی رہائش کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، تو جنگل دور تک پھیلا ہوا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس ملعون نے جب اس وادی میں پہنچے تو اس ملعون نے فوراً اس کا نام تھا شادی، اس جو تھا وہ سپہ سالار جو تھا اس کی ٹکڑی ایک لشکر تھا، اس کا نام تھا شادی۔ اس نے کاتب شیعہ سے کہا کہ تمہارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ پروردگار میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر انسان دفن نہ ہو، کوئی زمین ایسی نہیں ہے، وہی زمین جہاں انسان دفن ہو یا آئندہ دفن ہو جائے۔ اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو آئندہ قیامت تک، کیونکہ ہر جگہ سے آدمی اٹھایا جائے گا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کے اوپر کیسی وادی ہے، یہاں کے اوپر تو کسی کا گزر بھی نہیں آج تک ہوا ہے، یہاں پہ کس کی قبر ہوئے گی؟ تمہارے امام جو ہے توبہ معاذ اللہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ کہنے لگا نہیں، میرے امام نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اور وہ یقینی طور کے اوپر یا تو ہو چکا ہوگا یا آئندہ ہونے والا ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ بحث و مناظرہ اور مباحثہ ہوتا رہا۔ اب یہ لوگ جو ہیں مدینے پہنچے، جب لشکر مدینے پہنچا تو جیسے ہی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی النبی علیہ السلام اور ابن ہرثمہ نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو متوکل نے بلوایا ہے، تشریف لے چلیے۔ تو امام علیہ السلام نے اسی وقت اپنے خادموں کو حکم دیا، کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم چلنے کے لیے راضی ہیں، مگر کیا ممکن ہے کہ ہمیں 2 روز کی مہلت دے دی جائے؟ کہا فرمائیے فرض حضور کیوں مہلت دی جائے؟ کہا کہ میں ذرا سا سفر کا سامان آمادہ کر لوں۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابن ہرثمہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے خادموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا سی جاڑے کے اونی کپڑے سلوا لو اور برساتیاں رکھوا لو اور گرم ٹوپیاں جو ہیں وہ رکھ لو۔ تو یہ وہیں کے اوپر کہنے لگا کہ کیسے یہ شیعوں کے امام ہیں، ان کو ابھی تک توبہ معاذ اللہ اسی کا علم نہیں ہے، یہ گرمی کا موسم اور یہ جاڑے کا سامان کو مہیا کروا رہے ہیں اور انہی ٹوپیاں گرم کروا رہے ہیں اور برساتی یا بارش ہونے والے برساتیاں جو ہے وہ منظم کروا رہے ہیں، اور یہ لباس جاڑا تو کس لیے کرتے ہیں؟ امام کے اوپر انہوں تہمت، اور امام کے اوپر جو ہے کہا کہ ان کو یہ شیعوں کے کیسے امام؟ بہرحال امام علیہ السلام کے کہنے کے اوپر سب تیار ہوا۔ جب سب کا سب تیار ہو گیا تو امام نے اس سے بھی فرمایا ابن ہرثمہ سے کہ جاؤ تم بھی تھوڑا بہت اپنے کو منظم کر لو، اپنا اسباب سفر صحیح کر لو۔ تو ایسا وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس سب ہے، اور کیسے
गर्मी में जाड़े के कपड़ों जहाँ के ऊपर 50 के आसपास टेम्परेचर हो और कहीं से पानी तो दूर की बात ठंडी हवा चलने का भी इम्कान ना हो, वहाँ के ऊपर जो कहा जा रहा है जाड़े के कपड़े रख लो, बरसात के बारूनियाँ रख लो। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम का इल्म आप देखिए, या तो इमाम को ये भी, इमाम को दो इल्म हुए। एक इल्म तो इमाम को ये हुआ कि इमाम के चाहने वाले को ये जलील कर रहा था वहां के ऊपर, और दूसरी चीज ये हुई कि इमाम अलैहिस्सलाम हर चीज की मौत और हयात से आगाही रखते हैं कि किसकी कब्र कहाँ के ऊपर बनने वाली है, किसकी कब्र कहाँ के ऊपर बनने वाली है। काफिला पहुंचा, यहाँ आए तशरीफ में दुरूद भेज दे मोहम्मद। जब ये काफिला लौटते में उसी वादी के ऊपर पहुंचा तो लोगों ने क्या देखा कि एकदम से ऐसी काली घटा छाई, सूरज इतनी तवागत के ऊपर था कि पसीने पसीने आदमी हो रहा था। ऐसी काली घटा आई कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, और ऐसी बारिश हुई कि देखने वालों ने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश ही नहीं देखी थी, और ऐसी हवा चली उसके बाद कि लोग जो है ठिठुरे जा रहे थे। और उसके बाद हुआ ये अज़ीज़ान गिरामी, इसी बारिश और आंधी और जो है तेज हवाओं में ऐसा तूफान हो गया कि वहीं के ऊपर उसकी फौज जो लेने आई थी उसमें से 80 लोग मर गए, 80 लोग। उसके बाद जब ये पूरा तूफान खत्म हो गया और इमाम अलैहिस्सलाम में तूफान शुरू हुआ था, इमाम ने अपने चाहने वालों तो गुलाम साथ में थे और इमाम ने फरमाया कि कपड़े बारूनियाँ अपनी लगा लो ताकि बारिश से भीगो नहीं। और उसके बाद इमाम ने एक टोपी और एक लिबास अपने चाहने वाले जो कातिब शिया था उसको दिया था, इमाम के इसको दिया जाए, और एक इब्ने हरसमे को दिया जाए, ताकि ये जो शक कर रहा था कि इमाम अलैहिस्सलाम क्या बातें कर रहे हैं, गर्मी में जाड़े के कपड़े रखवा रहे, उसके बाद इमाम ने उसको इसलिए भी जिंदा रहने दिया ताकि अपना अगर इमाम के फज़ाइल और मुजज़ात बयान करेगा तो कहीं ये शियई बयान करे, गैर बयान करे, ताकि पता चले कि हक सर के ऊपर चढ़ के बोलता है। दुरूद भेज दे। सर जो बचड़, अब जब सब खत्म हो गई तूफान, इमाम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने अरक़म जरा अपनी फौज को देखो कितने लोग फौत हो गए। उसने देखा बेचारा, उसके तो हाथ से धोते हो चुके थे। मौला 80 लोग गए। कहा कि इनको दफन करो, दफन करना। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया कि तुम हमारे जद अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के कौल का मज़ाक उड़ा रहे थे। तुम हमारे जद अमीर अल-मोमिनीन के कौल का मज़ाक उड़ा रहे थे, उनके कौल को कह रहे थे कि कैसे हो सकता है। देख लो इसी तरह से परवरदिगार अमीर अल-मोमिनीन के कौल को पूरा करवाता है। दुरूद भेजे मोहम्मद। और मैं इब्ने अरक़म जो था वो कहता है कि जैसे मैंने इमाम का मुजज़ा देखा, इमाम के गुफ्तगू सुनी, तो उसने फौरनी जो है अपने दिल में जो है कलमा पढ़ा शियों वाला, और कहने लगा कि बस मैं इमाम की जो है इमामत का कायल हो गया, और मैं इस चीज़ का कायल हो गया कि अगर इस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर कोई हुज्जत खुदा है तो वो यही इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। उसके बाद वो जो है अभी कहता है कि वो उसी मज़हब शिया के ऊपर इब्ने हरसम जो है वो दुनिया से गया, यानी शिया ईमान ले गया।
یہ علم امامت ہے. اس واقعے سے ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والے کی تسخیر برداشت نہیں کرتے. جو کاتب سے مباحثہ و مناظرہ پھنسا ہوا تھا، امام علیہ السلام کو اس کا علم ہو گیا کن فیکون کے عالم میں کہ ہاں ہمارے چاہنے والا ہمارے حق میں کہاں کے اوپر لڑ رہا ہے، ہمیں کس طرح سے اس کی مدد کرنا ہے اور کس طرح سے باطل کو سرنگون کروانا ہے اور حق کو جو ہے سرفراز کرنا. یہ امام علیہ السلام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار نے موت و حیات کا خالق رب جلیل ہے، لیکن علم جو ہے آل محمد کو بھی ہے اس کا. علم جو اس کا آل محمد امام معصوم کو اس کا علم ہے. تبھی تو امام فرما دیتے تھے کبھی کوئی امام کی چاہنے والی ذات 19 دن زندہ رہے گی. کسی کو امام رضا نے دے دیا کچھ کہا لو یہ رکھ لو یہ تمہارے کفن میں کام آئے گا. کسی نے امام سے کچھ مانگا، امام علیہ السلام نے کہا کہ اتنے درہم دے دیے تو کہا کہ بس یہ اتنے دن زندہ ہی رہیں گے. اور طرح کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو اس چیز کا بھی یادی بنا دیا کہ جتنی حیات تو اتنی ہی اپنا ذخیرہ سازی کرو، اس کے بعد والا حصہ کتاب نہ دو. یہ ہمارے واقع 10ویں. امام علیہ السلام کے معجزات بھی بہت ہیں، بہت معجزات. امام علیہ السلام کو جو یہ متوکل عباسی تھا تو یہ بہت ململ تھے. اس کے لیے تو اس کی آنکھ کا کاٹا امام بنے ہوئے. یہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کس طرح سے امام کی توہین کریں اور ہمارے اوپر بات بھی نہ ہے. ایک ہندوستان سے گیا تھا شعبدے باز جادوگر، اس کو جو آنکھوں کا جادو کر دیتے، اڑا دیتے، غائب کر دیتے. دربار میں گیا، بڑی اس نے رسائی حاصل کی، وہ بڑا خوش ہوا. کیا کیا کرتا دکھاتے، اس نے بہت کرتا دکھائے. اس نے دیکھے جاتے تو اس کے دماغ نجس میں فوراً یہ خطور آیا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے علی نبی علیہ السلام فرزند رسول کو رسوا کریں اور لوگ ہنسیں. اس نے اس سے کہا کہ تم بہت عمدہ ہو، بہت عمدہ ہو تم. ایک عزت دار، اسی کو جملے، ایک عزت دار، ایک باعظمت شخصیت ہمارے دربار میں ہے. اگر تم ان کو اپنی ہنسی و مذاق کا مرکز بنا دو تو کیا خوب ہوگا. وہ کہنے لگا کہ آپ ان کو کھانے پہ بلائیں، دعوت کریں آپ ان کی، اور ان کے پاس آپ ہمیں بٹھا دیں. پھر آپ دیکھیں کہ سب لوگ ہنسیں گے اور وہ رسوا ہوں گے. سب ہنسیں گے، میں ایسا جادو کروں گا. اب جب امام علیہ السلام آئے تو یہ مصنوعی طور سے ان کے احترام میں کم وقت کھڑا ہوا، امام کو بٹھالا اور بھی دسترخوان لگا. امام کے پاس وہ ہندی جادوگر جو تھا ہندوستان سے گیا تھا وہ بیٹھا، کافر وہ بیٹھا، اور سب بیٹھے. تو جب کھانا آ گیا، امام علیہ السلام کھانا شروع ہو گیا. جیسے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام روٹی کو امام نے توڑنے کے لیے آگے بڑھے، فوراً روٹی جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیتا تھا. ایک بار اڑا دی، لوگ ہنسے. دوبارہ امام بڑھے، پھر لوگ ہنسے، روٹی اڑ گئی، پکڑنے جا رہے اڑ گئی. تیبارہ بھی ایسا ہوا، پورا دربار بہت کس کے ہنسا. تو وہیں کے اوپر ایک قالین دیوار میں لگا ہوا تھا، اس قالین پہ مجسمہ شیر آمادہ تھا. امام علیہ السلام نے فوراً اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ مجسم ہو کر اس کو نگل کیوں نہیں لیتا، اس کو نگل کیوں
فوراً کن فیکون کا عالم تھا. جو چیز اصلاً تھی نہیں تصویر تھی تھا وہ فوراً وہ تصویر جو قالین میں شیئر کی تھی وہ مجسم ہو گئی. اور مجسم ہو کو جادوگر ہندوستانی کو اس نے نگل لیا. سب لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے بھاگے. بعض بے ہوش ہو گئے, مجنون کو بھی بے ہوش ہو گیا. بہرحال جب اس کو لایا گیا تو کہا کہ یہ بتا, یہ کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے معاف کریے گا, یہ جسور یہ جسارت کرنے والا آپ کے پاس نے جسارت کری, مگر یہ میرا مہمان تھا. آپ اس کو کہہ دیجئے شیر سے کہ اس کو اگل دے, اس کو لوٹا دے. تو امام علیہ السلام مسکرائے. امام نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ کے ذہن جادوگروں کے سانپوں جو رسیوں کے بنے تو ان کو دوبارہ اگلا ہوتا, تو آج یہ ہمارا شیر بھی تیرے جادوگر کو اگل دیتا. درود بھیجے محمد. تو امام علیہ السلام یہ کن فیکون کے پاس جو چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں. یہاں پہ امام علیہ السلام نے فقط اشارہ کیا, فوراً ہی جو ہے وہ تصویر نے جسم اختیار کر لیا. اور فقط جسم نہیں اختیار کیا بلکہ اس کے اندر روح آ گئی. وہ جو ایک عام شیر کام کرتا ہے وہ کام اس نے کیا درندگی والا, ہاں کے کھا گیا, نکل گیا. یہ ہمارے 10ویں امام کے بعد ایک بار اسی متوکل کے پاس ایک عورت آئی, جوان تھی, کہنے لگی میں زینب بنت علی و فاطمہ ہوں. تزادیے کے لفظ تفصیلات کی, میں زینب بنت علی و فاطمہ, حضرت علی اور جناب فاطمہ کی بیٹی. تو یہ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو, تم کیسے ہو سکتی ہو, جسے نا تو بہت عرصے ہو گئے ان کو شہید ہوئے, دنیا سے گزر گئے. اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی نوی نسل ہے, یہ امام علی نقی علیہ السلام. تم کیسے, کہنے لگا نہیں, کہنے لگا میں وہی ہوں, مجھ کو رسول خدا نے دعا دی تھی میرے نام. کہنے لگی مجھ کو دعا دی تھی. کہ کیا دعا؟ کہ مجھے دعا دی تھی کہ ہر 40 سال کے بعد تمہاری جوانی پھر پلٹ آئے. اب میں اسی حساب سے اسی دعا کے رواج سے میں فیس وقت ایسی ہوں. تو اس نے بہت درباریوں کو جمع کیا, بہت درباری جمع کیے کہ اس کی کاٹ لاؤ. سب نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی, لیکن اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں لے آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہی, کوئی دلیل جو ہے وہ بس آخری وقت دلیل جو ہے وہ نہیں لے کے آ پائے. تو پھر سب کو اکٹھا کیا گیا, کہا کیا کیا جائے. کہا کہ اس کا بس ایک حل ہے, وہ حل یہ ہے کہ ابن الرضا حضرت امام علی النقی علیہ السلام جو ہے ان کو بلایا جائے, ان کو بلایا جائے. فرزند رسول آ کے اس کا فیصلہ کریں گے. ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کو بلایا گیا. جب ہمارے اور آپ کے 10ویں امام آئے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹی ہے. تو پھر وہ متوکل نے کہا یہ تو پتہ ہے جھوٹی ہے, مگر اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہمیں چاہیے ہے, دلیل آپ بتا دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہم آل محمد کے اوپر, سادات کے اوپر, آل محمد کے اوپر درندوں کا ہمارا گوشت جو ہے درندوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے اللہ. ایک بہت بڑا سا بنایا جائے. آپ نے نہیں دیکھا, میں دوسرے گیا ہوں وہاں کے اوپر جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, پورا پہاڑ ایسے کاٹ کے بنا دیتے ہیں. کسی کو سزا دینا ہوتی ہے تو شیر آ جاتے ہیں, سب اوپر بیٹھے رہتے ہیں, اور 20 فٹ اونچی پہ سب ایسے پہاڑ کاٹتے, نیچے ایسے دائرہ ہوتا ہے, وہ بھی پکا ہی ہوتا ہے, اس میں دروازے لگے ہوتے ہیں شیر کے کٹہرے. شیر چھوڑا گیا, ایک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ اس میں اختیار ہے, یہ بچ جائے یا نہیں بچے. دیکھیے نہیں کہ وہاں پہ شام میں لوگ نہیں جاتے, وہاں لوگ گئے تھے, وہاں جب رہتے تھے بسرا گئے تھے شام میں, تو یہ چیز ہے وہاں کے اوپر. بہت قدیمی شہر ہے, بہت قدیمی شہر ہے. صلاح الدین ایوبی
میں بھی وہاں پہ اس کا بھی مکتب تھا، اگرچہ یہ شہر جو ہے یہ رسالت مآب جب 8 سال کی عمر تھی اور جناب ابو طالب کے ساتھ جو پہلا قافلہ گیا تھا جناب ختیجہ کی دولت لے کے یہ گئے تھے تجارت کرنے، تو اس وقت یہ جناب ابو طالب کے ساتھ بصرہ گئے تھے. بصرہ اس وقت کا دبئی تھا، اس وقت کا دبئی تھا. سارے قافلے عرب کے وہاں آتے تھے، وہاں مارکیٹ لگتا تھا، وہیں سے پورے عرب میں لوگ لے لے کے اونٹوں سے سامان جاتے تھے. تو اسی وہیں کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ تو جہاں پہ رسالت نے پیر رکھے تھے تو ناقہ، وہاں پہ ناقہ جو تھا رسول خدا کا اس کے بھی اور رسالت ماں کے بھی پیر کے نشان بنے تھے. اور وہیں وہ دیر راہب ہے جہاں کے اوپر سے وہ عیسائی بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس نے دیکھا رسول کو قافلہ جا رہے روڈ کے اوپر جاتے قافلے، تو اس نے دیکھا جا رہا ہے قافلہ، تو فوراً وہ اپنے جو ہے خانقاہ سے دن سے نیچے گر گیا. اور جب وہ نیچے گر گیا فوراً دوڑا آیا کہ کون اس بچے کا مالک ہے. ابو طالب کا کہا کہ اس کو فوراً لے کے آپ چلے جائیں، یہاں سے لوٹا کے لے کے جائیں مدینے. کہا کیوں؟ کہا کہ انہی کی نشانیاں میں نے پڑھی ہیں اپنی کتاب میں، یہی آخری نبی، اور اگر کہیں یہود کو پتہ چل گیا یہ یہاں ہی قتل کر دیں گے. تو ابو طالب وہیں سے لے کے ان کو واپس چلے گئے تھے مدینے کے لیے، اور وہیں پہ سے قافلے کو چھوڑ دیا تھا حضرت رسالت مآب کو لے کے وہ وہاں. تو اس نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا کہ ایک وہ بنواؤ جس میں بہت بڑا سا پنجرا ٹائپ کا بنواؤ، اس کے اندر جو درندے کو شیر کو چھوڑا جائے، اور اس کے اندر سادات کا جو ہے گوشت جو ہے وہ آل محمد گوشت جو تمام درندوں کے اوپر حرام ہے، درندوں کے اوپر آل محمد گوشت جو حرام ہے، ان کو نہیں کھا سکتے. اور اس سے کہو کہ اس کے اندر جائے اگر یہ یقیناً وہی زینب بنت نہیں ہے تو بھی اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ درندہ لکھا جائے گا. تو وہاں کے اوپر بھی یہ جال ساز مکار عیار لوگ متوکل کے بیٹھے ہوئے تھے. سب نے اشارے کرنا شروع کیے کہ نہیں پہلے جو ہے علی نقی علیہ السلام کو بھیجو. علی نقی ان کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے انہی کو کھا لے تاکہ یہ جو ہے اس کا جو آنکھوں کا کانٹا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا متوکل کا. تو امام علیہ السلام سے متوکل آ گیا اور کہنے کا فرض رسول اگر آپ پہلے اس کی ابتدا کر دیں. امام علیہ السلام جو ہے فوراً اندر گئے، جیسے ہی شیر درندے کو چھوڑا گیا اس کے اندر تو وہ امام علیہ السلام کی جوتی کو چاٹنے لگا تھا وہاں کے اوپر، اور بیٹھ گئے. امام نے اس کے اوپر اپنا پھیرا. اب جب امام آ گئے سب لوگوں نے دیکھ لیا، دنیا حیرت میں پڑ گئی. اب کہا کہ اس سے کہو جائے، تو اس نے جانے سے انکار کر دیا. دنیا سمجھ گئی کہ علی اور اولاد علی کون ہے. درود بھیجتے بدعزیزان گرامی، انہی ہمارے امام کی عاشق شہادت. آج آل محمد کے گھر سے ایک اور کل کی جو تاریخ ہے اس شب ہے ایک اور جنازہ آل محمد کے گھر سے. پوری زندگی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کو اذیت میں گزارنا پڑی. 6 یا 7 سال کا سن مبارک تھا جب ہمارے امام یتیم ہو گئے، اور اس کم وقت متوکل عباسی نے امام علیہ السلام کو جو ہے اس عباسی خلیفہ نے امام کو بڑی اذیتیں دی. امام کو کئی بار امام علیہ السلام کو در بدر کیا گیا، شہر بشہر پھرایا گیا. ہاں داران امام علیہ السلام، ارے آپ ذرا تصور کریں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کا روضہ مبارک ارے آج بھی اسی ظالموں کی بستی میں موجود تھا. ہاں داداروں، دنیا نے آج بھی امام علیہ السلام کے اسی طرح سے بغض و عناد نکالا تھا کہ ہمارے اور آپ کے امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اوپر جب حملہ ہوا تھا سامرہ میں، ارے یہ وہی متوکل عباسی کی اولادیں تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ آل محمد کا روضہ بھی دنیا پہ قائم رہے. ہاں داروں، ہمارے اور آپ کے امام علیہ السلام کو اسی متوکل عباسی کی نسل میں سے
موتز باللہ نے زہر سے شہید کر دیا، ہمارے امام کو زہر دے دیا گیا، میرا امام عالم غربت میں دنیا سے اپنے وطن سے دور چلا گیا۔ ارے ہمارے 11ویں امام کو غسل و کفن دیا، اے عزادارو امام کا جنازہ سرمن راہ سامرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے 11ویں امام، ارے آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن تو دے دیا، آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو دفن تو کر دیا، مگر آئے ذرا کربلا جائیے، جہاں ایک بیمار بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، ارے جب 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جو شان غریبہ کی صحبتیں برداشت کرے ہوئے تھا، ارے جب 11ویں محرم کا سورج نمودار ہوا، شمر نجید جو بے کجاوے کے اونٹوں کو لے کے آیا، ارے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اے عزادارو قیامت ہو گئی، سب سوار ہو گئے، امام زین العابدین بھی سوار ہو گئے، تو ظالموں نے کیا یہ کہ اس طرف سے آل محمد کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے چلے، جدھر حضرت سرکار شہادت اور ان کے باوفا انصار کے لاشیں بے گورو کفن زمین کربلا پہ پڑے ہوئے، جیسے امام زین العابدین کی نگاہ پڑی، امام کے چہرے کا رنگ تغیر کر گیا۔ زینب علیہ نے فرمایا ہے زین العابدین یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے آپ نہیں دیکھتی کہ ظالموں نے اپنے نجیب پشتوں کو تو دفن کر دیا، ارے میرے بابا کا لاشا بے گھروں کفن پڑا ہے، زینب نے اپنے کو ناطے سے گرا دیا، جیسے زین العابدین نے دیکھا میری پھوپھی ناطے سے گر گئی، اپنے پھوپھی گرا دیا، اے پھوپھی اپنے کو سنبھالیے، اے میرے آقا امام حسن عسکری، ارے آپ نے کم سے کم اپنے بابا کو غسل تو دے دیا، مگر وہ زین العابدین کیا کرے جس کے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے، خاک کربلا اور اڑ کے کفن بن رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ينقلبون، فذکرات اتحادہ معصومین کے حق واسطہ جان کے بشیان حیدر کرراہ فین مظلوم کے ماتم دار، ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس کی حفاظت فرما، بے پردگار ہمارے وقتی میں امام زمانے کے ظہور میں تعبیر فرما، اور ہمارے قربان بھائی کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور اس گھر کے اوپر اپنا خواب نزول رحمت فرما، میرے معبود تجھ کو تیرے عزت و جلالت کے حق واسطے اس بارگاہ البنین میں جو لوگ بھی کسی طرح کا کوآپریٹ مدد کرتے ہیں ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، ان میں سے اگر کوئی مریض ہو تو اس کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم اپنی طرف سے آپ سبھی ذات طرف سے اپنے وقت کے امام حضرت امام حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد حضرت امام علی النقی امام حادی علیہ السلام کی جان سود شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا ہم غریبوں کی طرف سے اس پرسے کو قبول فرمائیے، اور ہم اپنی طرف سے آپ سبھی مومنین بالخصوص سادات خدمت میں امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.